تو راجہ صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی، اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کا منصب بھی آپ کے پاس رہا، تو کیا کوئی فیصلہ آپ بتا سکتے ہیں ایز اے اسپیکر، کوئی تکلیف دہ فیصلہ ہوا ہو یا کوئی ایسی رولنگ یا کوئی اچھا فیصلہ جو آپ یاد رکھیں؟ آسما، یہ میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اتنے اہم عہدوں پر فائز کیا. میں تو عام آدمی ہوں، لیکن اس کا کرم اور مہربانیاں اللہ کی ہوتی ہیں، عوام کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی، بزرگوں کی، روحانی لوگوں کی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے فیصلے آپ کرتے ہیں ایز اے اسپیکر، آپ نے کئی رولنگز دی ہوتی ہیں، لیکن میں ایک ایسا مرحلہ ضرور آیا جہاں پر میں نے بڑی کوشش کی، اور اس کے باوجود وہ یہ تھی کہ جب پی ٹی آئی نے استعفے دے دی. اچھا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک یہ کوئی شخصیات کی لڑائی نہیں ہے. سیاست جو ہے یہ کوئی دو جماعتوں کی آپس میں پرسنل لڑائی بھی نہیں ہے. بالکل. یہ تو ایک پاکستان کی خدمت کا اپنا آپ طریقہ بتاتے ہیں لوگوں کو، اور مقصد اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں حکومت بنانی ہے اور اس حکومت کو پاکستان کی بہتری اور عوام کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے. بالکل. ہم کہاں ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کنفیوزڈ بیٹھے ہیں، وہ یہ ہے ہم نے اس کو انا کا مسئلہ بڑا بنا لیا. آپ نے ریزائن کیا اور پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ میرے استعفے منظور کو. اسپیکر کے لیے بہت ناگوار عمل ہوتا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ وہ کسی ممبر کو ڈی سیٹ کر دیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایکسرسائز ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں، آپ ووٹرز جو ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ سے توقعات رکھتے ہیں، آپ خطرات کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، سارا کام دھندا چھوڑ کر یہ آپ کام کرتے ہیں. اور پھر آپ اچانک آتے ہیں تو ایک آرڈر آ جاتا ہے، ایک لیڈر کہتا ہے نہیں یہ سارے گھر چلے جاؤ، اور آپ بھیڑ بکریوں کی طرح سائیکلو سٹائل دے جاتے ہیں. تو آپ کے لیے وہ تکلیف دہ عمل مجھے بہت، میں نے سمجھا کہ ہم نے سیاست کو کون سا عمل بنا دیا ہے. یہ تو بڑا ایک، اگر دیکھا جائے تو پھر ہم نے پارلیمان کے پلے کیا چھوڑا ہے. لوگوں کو ہم اتنے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے زبان بنیں گے، ہم آپ کی آواز بنیں گے، ہم اسمبلی میں آپ کا نمائندہ بنیں گے. تو یہ کیا نمائندگی ہے؟ کوئی ایک بندہ نہیں جو اٹھ کے کہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں. تو جب ان کا ڈیلیگیشن آیا تو پھر آپ نے سمجھایا نہیں کہ چلیں آپ مان جائیں؟ دیکھیں ایک ڈیلیگیشن، ہم نے سنا تھا کہ کچھ بات سن لی گئی، ڈیلیگیشن یہاں پہ تشریف لائے، میرے بڑے محترم تھے، ہر صوبے سے انہوں نے لوگ اس میں رکھے. میرے پریڈیسیسر جو اسد کیسر صاحب تھے وہ ساتھ تشریف لائے، وہ اسپیکر رہ چکے تھے چند دن پہلے. تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ ہم نے بالکل آپ کے سامنے نہیں آنا. اب دیکھیں ہم اپنی ذاتی چھوٹی چھوٹی انا کو کہاں لے جاتے ہیں. ایک قانونی بات ہے کہ اسپیکر کسٹوڈین آپ کا، آپ کہتے ہیں کسٹوڈین ہم اسی کو مانیں گے جو ہمارا ہوگا، جو ہماری بات مانے گا. بہرحال چلیں یہ بھی ایسا ہے. لیکن میں نے جب ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں، آپ آ کر کریں، انہوں نے کہا جی نہیں. وہ کورٹ میں چلے گئے. کورٹ میں جا کر انہوں نے یہ پٹیشن کی کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بدنیتی کی وجہ سے ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہے. تو جب میں نے منظور کرنے شروع کیے تو وہ بھاگے ہوئے آئے، کہتے ہیں جی ہم تو ہمارے استعفے میں روک دیں. لیکن آپ نے بھی بعد میں کیے جب وہ بائی الیکشنز کی باتیں ہو رہی تھی، اس وقت وہ منظور ہوئے تھے. نہیں، بائی الیکشن شاید اس سے تھوڑی دیر بعد ہوئی تھی. بالکل. تو بائی الیکشن کی بھی جو باتیں تھیں نا، اس میں دیکھیں نا تماشا کیا ہے کہ ہاؤس بنا، جیسے بھی بنا، کنٹروورسیز وہیں سے شروع ہوگی. اس کے بعد اس ہاؤس میں آتے یہاں ہنگامے شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ شروع ہوگی. وہ تقریریں ایسی ہوتی ہیں اشتعال دلانے والی، تو ڈیلیور تو آپ نہیں کر رہے، آپ سکون سے بیٹھ کر کام ہی نہیں کر رہے. وعدہ آپ کر کے آئے ہیں کہ 1 کروڑ نوکری میں دوں گا، 50 لاکھ میں گھر آپ کو بنا کر دوں گا. بڑی بڑی خوبصورت باتیں ہوتی تھی کہ پاکستان اب اوپر جائے گا اور پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوئے گی. پاکستان میں باہر سے لوگ آ کر یہاں جو ہے وہ روزگار تلاش کریں گے. پاکستان کو آپ دنیا کا عظیم خطہ بنا دیں گے. بہت اچھی باتیں ہیں، زبانی کلامی تو باتیں اچھی، لیکن کیا
کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے, اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے, ہم ادھر بیٹھتے نہیں ہیں, پارلیمان کو آپ نے گالیاں دیں, افراتفری پھیلائی, اور اس کے بعد آپ کو ملا کیا؟ پاکستان کو کیا ملا؟ اس سیاست کو کیا ملا؟ پارلیمان کو کیا ملا؟ تو ایک غلط فیصلہ تھا آپ کو لگا پی ٹی آئی کا وہ فیصلہ؟ دیکھیں ایک دفعہ آپ گند کرتے ہیں, اس پر کئی گند ہو جاتے ہیں.